تھوڑی سی عقل اللہ نے دی ہے اور اسے استعمال کرتے ہو تو سوچو اور سمجھو، اگر پلیٹ میں گوشت رکھ کر 4 کتوں کے سامنے اسے رکھ دو اور چاروں طرف سے ڈنڈے لے کر کھڑے رہو کہ اگر کوئی کتا پلیٹ میں منہ ڈالے گا تو ہم فوراً ڈنڈا برسائیں گے، کوئی عقل مند یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ گوشت محفوظ رہے گا؟ ایسے ہی جس معاشرے میں عورتوں کو بے پردہ نکلنے کی کھلی اجازت ہو، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہو، عورتیں نائٹ شفٹ میں ملازمت کرنے کے لیے کال سینٹر جاتی ہوں، وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کمپنیوں میں جاب کرتی ہوں، مسلمان لڑکیاں غربت کے بہانے غیروں کے پاس کام کرنے کے لیے ہوم میڈ بنتی ہوں، ایسی لڑکیوں کی عزت کا کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے۔ کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو جب تک ایک سوئی کے ناکھے میں دھاگا پرونے کے لیے سوئی اپنی جگہ پر حرکت کیے بغیر نہیں کھڑی ہوتی، دھاگا اس میں پرو نہیں پاتا ہے، ایسے ہی جب تک کوئی لڑکی اپنی طرف سے کسی کو آمادہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتی ہے، کوئی زنا کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اکا دکا ایسا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں لڑکیوں کی حفاظت کے لیے پردے کا جو نظام رکھا گیا ہے، آگ اور پیٹرول دونوں بازو رکھ دیے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آگ لگے گی تو ہمارے پاس فائر انجن ہے، فوراً بجھا دیں گے، ہمارے پاس فائر انجن ہے، فوراً بجھا دیں گے، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، فوراً انصاف مل جائے گا۔ 2 لاکھ کیسز چل رہے ہیں ریپسٹ کے اس وقت عدالتوں میں، صرف ریپ کیسز جو چل رہے ہیں وہ 2 لاکھ ہیں۔ کتنوں کو سزا مل رہی ہے؟ ہر 5 منٹ میں 1 ریپ انڈیا میں ہوتا ہے، 2 منٹ میں 1 ریپ امریکہ میں ہوتا ہے۔ 15 کروڑ سے زائد عورتیں ہیں امریکہ میں، ان میں سے ہر 15ویں عورت جنسی جرائم اور جنسی تشدد کا شکار ہے، یعنی 1 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو 15 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے وہ کسی درندے کا بستر بن کے آتی ہیں۔ صرف 2015 سے 2016 تک 3,40,000 کیسز زنا کے انڈیا کی عدالتوں میں مقدمہ درج کیا گیا، جن میں 3,400 کیسز وہ تھے جو زنا بالجبر پہ تھے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی 6 مہینے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لو، 40,000 زنا کے کیسز ہیں، 40,000۔ اس حساب سے اگر مہینے میں اسے تقسیم کیا جائے تو کتنے ہوں گے؟ دن میں اگر تقسیم کیا جائے تو روزانہ 130 کیس ہوتے ہیں جہاں پر عورت کے ساتھ عزت لوٹی جاتی ہے۔ اور پھر اسلام پہ اعتراض کہ اسلام میں پردہ قید ہے، اسلام میں پردہ قید ہے، عورت کو باہر نکلنے نہیں دیتے، دوسروں سے ملنے نہیں دیتے، دوسروں کے سامنے آنے نہیں دیتے، فیس ٹو فیس بات کرنے نہیں دیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے نہیں دیتے، پڑھانا ہو، سمجھانا ہو، باس سے بات کرنا ہو، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرو، ورنہ جاب نہیں ملے گی، ورنہ تم کامیاب ٹیچر نہیں کہلاؤ گے۔ جب اس طرح لڑکا لڑکی نوجوان آزو بازو بیٹھے رہیں اور ٹیچر پڑھانے والا وہاں سیکس کی کتاب پڑھا رہا ہو، وہاں پر گندی تعلیم ہو رہی ہو، اور پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں، اور پھر تم یہ تصور کرتے ہو کہ ہماری بچی وہاں سے پاک دامنی کے ساتھ نکلے گی۔ جتنے لوگ کالج پڑھ کے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے، 80% لڑکے آج بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں تمہارے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں میں تم خود جانتے ہو کہ فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، تمہارے دوست آپس میں کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں، تمہارے دوست آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے غرور محسوس کرتے ہیں، وہ کل میری گرل فرینڈ تھی، کل میں اس کے ساتھ تھا۔ یہ سماج دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اس سماج میں پلتے ہوئے بڑے ہو کے آنے کی نحوست یہ ہے کہ آج جرائم کی حیثیت، اس کا گھناؤنا پن تمہارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ کوئی مرنے کا اکا دکا واقعات آ گیا، واقعات پیش آ گئے تو تھوڑا سا افسوس کر لو، آنسو بہا لو، پھر ختم کر دو۔ فطرت کا قانون ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، اللہ نے انہیں کوئی چادر نہیں چڑھائی، غلاف سے نہیں ڈھانکا، سونے کے بھی کان اور پہاڑ ہوتے ہیں،
لیکن ان پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں دفنایا ہے۔ جس پتھر کی حیثیت نہیں ہے اسے اللہ نے اوپر گاڑ کے رکھا ہے، اور جس پہاڑ اور پتھر کی حیثیت ہے اسے زمین میں دفن کر کے رکھا ہے۔ سونا نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پتہ چلا جس کی اہمیت ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں ہاتھ کھلا رہتا ہے، پیر کھلے رہتے ہیں، چہرہ کھلا رہتا ہے، لیکن دماغ اللہ نے کہا اندر کھوپڑی کے اندر حفاظت سے رکھا ہے۔ چوٹ پڑے گی تو پہلے اس ہڈی کو مار لگے گا، دماغ کو مارنا نہیں لگے گا۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہڈیوں کے ذریعے سے پوری جالی کے اندر پیک کر کے رکھا ہے کہ اس کو چوٹ نہ پہنچے۔ جسم کے وہ اعضاء جو اہم ہیں اللہ نے اندر رکھا ہے، جو اعضاء اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، بغیر ہاتھ کے بھی جی سکتے ہو، بغیر پیر کے بھی جی سکتے ہو، بغیر دماغ کے نہیں جی سکتے، بغیر دل کے نہیں جی سکتے، جو اہم ہیں اسے چھپایا جاتا ہے۔ گاڑی تم کہاں پارک کرتے ہو، چپل کہاں چھوڑتے ہو، اس کی حیثیت تمہیں معلوم ہے، دروازے پہ چھوڑتے ہو، پارکنگ پلیس میں گاڑی چھوڑتے ہو، چابی کہاں رکھتے ہو، کما کے لانے والا پیسہ کہاں رکھتے ہو، بیویاں زیور کہاں رکھتی ہیں۔ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے، زیور کو تجوری میں اندر لاکر میں رکھنا زیور کے حق میں ناانصافی ہے، قید ہے، تو پھر بازار میں پھینک دو، تو پھر فٹ پاتھ پہ پھینک دو۔ گاڑی جہاں پارک کرتے ہو چابی بھی وہیں چھوڑ کے آ جاؤ، چپل جہاں پارک کرتے ہو جیب کا پیسہ بھی وہیں رکھ کے آ جاؤ۔ جب تمہاری عقل پیسے زیور میں فرق کرتی ہے، چپل اور گاڑی میں فرق کرتی ہے، تو پھر تمہاری عقل اتنا کیوں فرق نہیں کرتی کہ لڑکی کہاں ہونی چاہیے، لڑکا کہاں ہونے چاہیے؟ ایک ساتھ بٹھا کے پڑھاتے ہو، ایک ساتھ ملازمت کرتے ہو، تو پھر جب اس طرح کا کو ایجوکیشن سسٹم رہے گا، ملازمتیں اور نائٹ شفٹ، رات کی ڈیوٹی لڑکی کر رہی ہے، کال سینٹر میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے پاس، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہر مسلمان اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں نحوست اور خباثت دونوں میں پائی جا سکتی ہے، زانی وہ بھی ہو سکتا ہے، زانی یہ بھی ہو سکتا ہے، نیتیں اس کی بھی بگڑ سکتی ہیں، اس کی بھی بگڑ سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے، سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے۔ آج کی سزا قتل کر دو، ریپ کر دو، داماد بنا کر لے جائیں گے آپ کو جیل میں، اتنا کھلائیں گے کہ آپ 6 مہینے میں پیٹ نکل آئے گا، بیل بن کے آئیں گے۔ یہ سزا ہے، اسے سزا کہی جائے گی، جس میں مرنے والی کے خاندان کو بلا کر 10,000 روپے دے رہے ہیں، تمہاری ایک رات کی کمائی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ 10,000 روپے سے تسلی مل جائے گی، کھوئی ہوئی جان واپس آ جائے گی۔ ایسے ظالم معاشرے کے لیے سب سے پہلے ایسے جرائم نہ ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری امریکہ جسے لوگ بڑی عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں پر ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہو، جہاں پر ہر 15ویں لڑکی اور خاتون زنا کے بغیر جی ہی نہیں سکتی ہے، 6 سال کی عورت لڑکی سے لے کر 60 سال کی بوڑھی عورت تک محفوظ نہ ہو۔ انڈیا تیسرے نمبر پہ چل رہا ہے زنا کے واقعات میں، پہلے نمبر پہ امریکہ، دوسرے نمبر پہ افریقہ، تیسرے نمبر پہ چل رہا ہے انڈیا، جس میں 2017 کی رپورٹ تو ہے کہ ہر دن 93 عورتیں 93 لیڈیز عورتیں زنا کا شکار ہوتی ہیں، زنا بالجبر کا، ریپ کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے ہر روز 130 عورتوں تک کاٹا پہنچ رہا ہے۔ تمہارا انکاؤنٹر، تمہاری جیل، تمہاری سزائیں کیا ان مجرموں کو جرم سے روک رہی ہیں؟ جب تک ان اسباب پہ غور نہیں کرو گے، موبائل کا آزادانہ استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، رات کے 2-2 بجے تک لڑکے لڑکیاں ایسے گندے فلمیں، ایسے سیکس کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، نوجوان، بوڑھے، مسلمان، غیر مسلم، کروڑوں کی تعداد میں اس کی کمائی ہو رہی ہو گندے فلموں کی، اس معاشرے سے حیا اور پاکدامنی کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ عورتیں اور لڑکیوں کو بھی کام کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے آئی، گھر کے پاس تک
اس نے حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ کو پا لیا۔ حضرت زلیخا جس بے حیائی کے ساتھ یوسف کو پانا چاہے نہیں پا سکی۔ مختلف روایتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پکی بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حیا کے ذریعے سے موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شوہر بنا لیا، اور حضرت زلیخا اپنی بے حیائی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو پانے کی پکی روایت نہیں کہی جا سکتی۔